سید الانبیاء کا معراج یہ ہے کہ لا مقام پہ تشریف لے جانا. اور بندہ مومن تیری معراج کیا ہے؟ حضور نے فرمایا صلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. نماز ہے یہ جو مومن کی معراج ہے. اللہ اکبر. اور پھر حضور کا فرمان سنیے کتنا سونا ہے. فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. اب دیکھیں جس عمارت کے ستون پختہ ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، وہ عمارت بھی دیر پا قائم رہتی ہے. اور جس عمارت کے ستون ناپائیدار ہوں وہ عمارت بھروسے کے قابل نہیں ہوتی، اعتماد نہیں ہوتا کہ یہ کتنے دن ٹھہر سکے. اور بھائی ہمارے ایمان کی جو بنیاد ہے، ہمارے ایمان کا جو ستون ہے وہ نماز ہے. جس کی نماز سست ہے وہ سمجھ لے اس کا ایمان متزلزل ہے، اس کے ایمان میں بڑی کمزوری ہے. قرآن پاک میں تقریباً 750 کے قریب اللہ پاک نے نماز کا حکم ارشاد فرمایا. اب احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت کے ساتھ نماز کے جو احکامات ہیں، نماز کی جو فضیلت ہے، وہ بڑی تمثیل کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. متفق علیہ روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ بتاؤ کسی کے دروازے کے سامنے سے ایک نہر گزرے اور وہ اس نہر میں سے دن میں 5 بار نہائے. کسی کے دروازے کے سامنے سے نہر گزرے اور وہ اس میں سے 5 مرتبہ ایک دن میں نہاتا ہے. صحابہ بتاؤ اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کا بدن تو ستھرا ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا. سرکار نے فرمایا جو اچھی طرح وضو کرتا ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے، گناہوں سے اسی طرح صاف ہو جاتا ہے جس طرح یہ مثال سمجھائی ہے. اسی طرح وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہوں سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. بھائی نماز پڑھنے سے یقین کریں ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران جو صغائر ہوتے ہیں نا، وہ نماز کی برکت سے، نماز کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ وہ خطائیں معاف فرما دیتا ہے. ابو عثمان کہتے ہیں میں حضرت سلیمان فارسی کے ساتھ تھا کہ راستے میں نا کسی جگہ پہ رکے، ایک درخت آیا تو حضرت سلیمان فارسی نے نا رضی اللہ تعالیٰ درخت کی ایک شاخ کو پکڑا اور جنبش دی تو پتے گرنے لگے. تو حضرت سلیمان فارسی کہتے ابو عثمان پوچھے گا نہیں یہ میں نے ایسا عمل کیوں کیا؟ تو کہا جی بتائیے کیوں کیا؟ فرمایا ایک مرتبہ میں سونے آقا کے ساتھ اسی طرح جا رہا تھا، میں اپنے آقا کے ساتھ جا رہا تھا تو حضور نے بھی اسی طرح ایک درخت کی شاخ کو پکڑا اور اسے جنبش دی اور پتے گرنے لگے. سرکار نے فرمایا صحابہ پوچھو گے نہیں یہ میں نے عمل کیوں کیا؟ جی بندہ نواز آپ مختار کل نے فرما دیں حضور کیوں کیا؟ فرمایا صحابہ سنو، جو اچھی طرح وضو کرے اور پھر نماز ادا کرے، جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں نماز پڑھنے والے کے گناہ بھی اسی طرح جھڑ جاتے ہیں. نمازی تیرے نماز پڑھنے سے کتنا تجھے مقام ملتا ہے، کتنی تجھے عزت ملتی ہے، کتنا تیرا اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. اور یہ نہ کوئی کہے کہ میں نہیں پڑھتا. میں نے کہا 2-3 گروہ ہو گئے ہیں، ایک کہتا ہے جی اسی پڑھنے ہیں گھر ہی پڑھ لینے ہیں. سنے نبی پاک علیہ السلام کے حدیث مبارکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اس کا معنی کیا ہے کہ گھر میں نماز پڑھو لیکن جماعت والی نہیں. گھر میں کیا پڑھنے ہیں؟ نوافل پڑھے، سنتیں پڑھے. ورکعوا مع الراکعین قرآن کہہ رہا ہے کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی یہ جماعت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی ہیں نبینا، انہوں نے اجازت مانگی تھی، اجازت مانگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں نبینا ہوں، رات اندھیرا بھی، مشقت بھی، اور کوئی ایسا نہیں بھی ہوتا کہ میں جس کے ساتھ مسجد میں آ جاؤں. سرکار مجھے اجازت دے میں گھر میں پڑھ لوں، حضور اجازت دے میں گھر پڑھ لیا کروں.
تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تجھے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے؟ جی یا رسول اللہ آتی ہے۔ تو سونے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تجھے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، چاہے جائے کہ تو نبینا ہے، پھر تجھے چاہیے مسجد میں آیا کرو۔ اگر ایک نبینا صحابی کو اجازت نہیں دی حضور نے، تو پھر مجھے اور آپ کو کیسے اجازت مل گئی؟ گھر وہ ہے جہاں عبادت کی جائے، جہاں اٹھ کے کوئی مصلی پہ کھڑا ہونے والا ہو، گھر میں خواتین ہو یا آپ میں سے کوئی گھر کا بزرگ ہو، جوان بھی ہو، نوافل پڑھو گھر میں۔ اس کا مطلب ہے کہ گھر قبرستان ہے وہ جہاں نماز کے لیے کوئی کھڑا، بولیں بھائی، ٹائلیں بھی لگی ہوں، ستھرا بھی بنا ہو، آرائش بھی بڑی کی گئی ہو، لیکن مصلی پہ کھڑے ہونے والا کوئی نہیں۔ تو یہ حضور کی حدیث پاک بیان فرمائی جا رہی ہے۔ سرکار فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا مطلب ہے جس گھر میں نمازی کوئی نہیں وہ گھر نہیں ہے، وہ قبرستان ہے۔ اب آ جائیں جی، کہتے ہیں جی ہم پڑھتے ہیں گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا ایک نبینا صحابی کو حضور نے اجازت نہیں دی، ایک نبینا صحابی کو حضور نے اجازت نہیں دی، تو مجھے اور آپ کو کیسے اجازت مل گئی؟ یہ جو مساجد بنائی گئی ہیں، حضور نے خود، یقین کرے، مسجد کے بنانے میں میرے نبی نے خود اینٹیں بھی اٹھائی ہیں، گارا بھی اٹھایا ہے، سرکار نے پتھر اٹھائے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے مسجد کو تعمیر کیا ہے۔ تو مسجد تعمیر کیوں کی گئی بھائی؟ اچھا جی اب آ جائیں دوسرے گروہ کی طرف کہ جو کہتے ہیں کہ نماز تو قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا تو ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیں عرش والا بڑا بے نیاز ہے، جس رب نے اس کائنات کو بنایا نا، وہ رب انسان کی سوچوں، بلکہ جو اس نے کئی سال بعد میں سوچنا ہے عرش والا وہ بھی جانتا ہے۔ فرشتوں نے یہی کہا تھا نا جب حضرت آدم کا خمیر بن رہا تھا، انہوں نے کہا یا اللہ نہ بنا، لڑائی جھگڑے کرے گا، فتنے کرے گا، فساد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو رب تعالیٰ کو یہ پتا تھا اگر پڑھنے کا حکم دے دیتا تو انہوں نے کہنا تھا چلو زندگی میں ایک دو بار پڑھ لیا، حکم پورا ہو گیا، زندگی میں ایک دو بار پڑھ لیا ہے، پڑھنے کا حکم آتا۔ حج کتنے فرض ہیں جی زندگی میں؟ بولو جی، صاحب نصاب پہ ایک مرتبہ حج فرض ہے، صاحب نصاب پہ ایک حج کر لے فرضیت ساقط ہو گئی، آگے کرے تو نیکیاں ہی نیکیاں، نہ کرے تو وہ استفسار کے زمرے میں نہیں آئے گا، اس سے سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن جب اس نے ایک فرض ادا کر لیا۔ تو کہنے والے یہ کہہ دیتے کہ یار نماز پڑھنے کا حکم ہے نا، روز تو نہیں نا کہیں لکھا، تو قائم کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ تمہاری ایک بھی نماز ترک نہیں ہونی چاہیے۔ قائم کرنے کا مقصد ہی اصل میں یہ ہے کہ تمہاری ایک بھی نماز ترک نہ ہو۔ اچھا جی اب آج تیسرا گروہ جو اللہ معاف کرے نماز کے لیے نہیں آتا۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں زندگی میں جو سمجھنے کے لیے ایک یقین کریں، جو گھنٹوں واز کا کام نہیں کرتی وہ ایک بات ہی کام کر جاتی ہے۔ گھنٹوں واز کا جو کام، میں نے پہلے بڑے درد دل سے یہ بات کہی ہے کہ کتنا بڑا گاؤں ہے، کتنے ہزار کی آبادی ہوگی جی تقریباً ہمارے علاقے کی، یہ آبادی کو 5-6-7 ہزار تو ہوگی تقریباً، چلے گھروں پہ مشتمل لگا لیں، 500 گھر تو کم و بیش ہوں گے، ہر گھر سے 2 مردی آ جائیں، اور ماشاءاللہ ہر گھر میں 3-4 مرد تو ہیں، میں نے کہا چلو 2 مردی آ جائیں، تو یہ سارا صحن بھی مسجد میں نمازیوں کی محبت کی وجہ سے جگمگا رہا ہوتا۔ تو یہ تکلیف دہ باتیں ہیں کہ ابھی ماہ سیام کا پہلا عشرہ مکمل نہیں ہوا تو نمازیوں کی تعداد دیکھے کتنی ہو گئی ہے۔ مولوی صاحب نے نا اذان پڑھی، ایک بزرگ نا کسی علاقے میں آئے تو مولوی صاحب نے اذان پڑھی، اذان پڑھنے کے بعد مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں کوئی نمازی آ جائے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ بابا جی بڑے حیران ہوئے، بابا جی نے کہا پتر کیا بات ہے؟ مولوی صاحب کہتے بابا جی کیا بتاؤں، بس کوئی آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو میں نے بابا جی کیا کرنا ہے، میں کوئی ڈانگ لے کے تو ان کے پیچھے نہیں جا سکتا، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا بھائی، بلاوا تو یہی ہے نا، پیغام تو یہی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ بابا جی نے کہا پتر اس طرح کر ایک باری پھر اذان پڑھ دے۔ بابا جی نے کہا بیٹا مولوی صاحب آپ اس طرح کرے، اسپیکر کھولو ایک باری پھر اذان پڑھ دیو۔
मौलवी साहब ने ना बाबा जी की बात को परखा, अजान शुरू कर दी। अभी मौलवी साहब ने अजान पढ़ी है, जनाब आधा गांव मस्जिद के दरवाजे पे खड़े, मौलवी साहब आज तो की हो गया, भूल गए हो, सो गए सो। बाबा जी फिर जलाल में आ गए, कहा किस लिए आए हो? जी मौलवी साहब ने अभी 5 मिनट पहले अजान पढ़ी है, दोबारा फिर अजान पढ़नी शुरू कर दी इन्होंने, पता नहीं मौलवी साहब को। तो बाबा जी का जवाब दिल में उतारिएगा, यकीन करें ये ठिठा वाली बातें नहीं है, ये दुख वाली बातें हैं। बाबा जी तड़प के कहने लगे, अरे तुम मौलवी पे तनकीद करने आ गए, काश जब पहली बार अजान हुई थी रब के बुलावे पे आ जाते। तुम ये कहने तो आ गए हो मौलवी साहब पहले अजान हो गई है, भूल गए आप, अभी 5 मिनट पहले आपने अजान पढ़ी है। हमारा मिजाज ऐसा ही है, तकलीफ दे बात है। हम तलाश करते हैं कि मस्जिद से हमें कोई पॉइंट मिले और हम उसे हाईलाइट करें, और हम कहते देखो जी मौलवियों का काम ही है, वे देखो जी ये तो मस्जिद में ऐसा हो रहा है। जब यार अजान हुई थी, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, बुलावा किसका आया था? बोले जी, सारे बोलिया करो जी, बुलावा किसका आया था? तो फिर मौलवी बड़ा है या रब बड़ा है? बोले अल्लाह ही बड़ा है ना। अल्लाह की बात, अल्लाह का हुक्म सुन के फिर आना चाहिए था। हमारा मकसद क्या था आने का? हमने कहा तनकीद करके आते हैं। यार यकीन करें, मैंने पहले अर्ज की कि ये 2-3 ग्रोहों ने, नाम निहाद ग्रोहों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया मसलक को, दीन को बड़ा ही नुकसान। कुछ कहते हैं हमें बड़ी पढ़ाई मिल जाती है। मैं आपको ना, जो असहाब और आल के बाद हैं वो औलिया में शेख अब्दुल कादर जिलानी है, अल हसनी वल हुसैनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये वक्त आप पे भी आया, शैतान ने डाढ़ा हमला किया, आवाज दी, अब्दुल कादर मैं तेरा रब, तेरे साथ मुखातिब हूं, तेरी नमाजें कबूल, रोजे कबूल, अब तुझे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हजरत अब्दुल कादर जिलानी कहते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली अज़ीम। फरमाते मैंने कहा जालिमा, नमाज तो मेरे नबी ने भी नहीं छोड़ी है, नमाज तो मुस्तफ़ा करीम विसाल का वक्त था, हुजूर की ज़बान अक्तर से ये अल्फाज जारी थे, अस्सलात अस्सलात अस्सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है। शैतान ने फिर हमला किया। अब ये पैगाम उन लोगों के लिए है, अल्लाह जिनको तौफीक देता है मस्जिद में आने की, और वो फिर नमाज पढ़ के इतराते हैं और दूसरों को हकीर जानते हैं। वो कहते हैं मैं पढ़ी, तू क्यों नहीं पढ़ी? जब तूने पढ़ लिया तो ये तेरा और खुदा का मामला है, उसने नहीं पढ़ी उसका और खुदा का मामला है। हाँ कहना तेरा हक बनता है, भाई है तेरा, तेरा दोस्त है, उसको बाजू से पकड़ के ला मस्जिद में, लेकिन अपनी नमाज पे इतरा ना। हज़रत गौसे पाक कहते हैं, फिर फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ओए जालिमा बदबख्ता, मेरे इल्म ने नहीं मेरे रब की रहमत ने बचाया है मुझे मेरे अल्लाह की रहमत ने। आप पे रब की रहमत है, आप उसके घर में आए हैं, और जब आप पे अल्लाह की रहमत है तो फिर कोशिश करें अल्लाह की रहमत को समेटें यार, इसको ज़ाया होने से बचाएं, अपनी नमाजों की हिफाजत करें। कुरान पाक में कई मरतबा रब ताला ने इरशाद फरमाया, मैंने कहा कोई बंदा किसी का मुलाजम हो ना तो मजाल है जनाब उसकी एक बात भी टाल के देखे। चार साहब ने कहा जाओ भाई अज पैलियां नूं पानी ला के आ, तो वो आगे से कि मैं नहीं जाना। वो कहे जनाब वो फलां काम दुकान से करके आओ, तो वो आगे से कि मैं नहीं करता। अब ईमान से बताइएगा चौधरी साहब उसको काम पे रखेंगे या छुट्टी करा देंगे? बोलो जी, छुट्टी करा देंगे। अर्श वाला कितना मेहरबान है यार, कितना करीम है वो रब। नहीं पढ़ते, नहीं आते उसकी बारगाह में, नहीं झुकते, उसने रिज्क बंद नहीं किया, उसने अपनी नेमतों का दरवाज़ा बंद नहीं किया, वो रिस्क भी दे रहा है, वो नेमतों से भी माला माल कर रहा है। उसने कभी नहीं सूरज से कहा ये बेनमाजी है, इसके आंगन में चांदन न देना, चांद की किरणों से कभी नहीं उसने हुक्म फरमाया ये बेनमाजी है, बल्कि वो तो इंतज़ार में है मेरे बंदे आ जा, आना तेरा काम है, माफ़ करना तेरे रब का काम है। बेनमाजी के मुतल्लक बहुत सारी वईद सुनाई गई हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाते हैं कि मेरा जी चाहता है कि नमाज का वक्त हो और मैं मुअज्जिन की ड्यूटी लगाऊं, और नमाज के लिए किसी की ड्यूटी लगा दूं, मुअज्जिन की भी ड्यूटी लगाऊं और मुसल्ले पे भी किसी की ड्यूटी लगा दूं,
اور میں ان گھروں کو تلاش کروں جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ رحمت للعالمین آقا فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے ان گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز کے لیے نہیں آتے۔ کتنی سخت بات ہے، اور یہ زبان رسالت ماب سے ادا ہوئی ہے۔ حضور کا فرمان ہے جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کی تلقین کرو، اور 10 سال کے بچے کو اگر وہ نماز نہ پڑھے تو مار کے نماز پڑھاؤ۔ یہ رحمت للعالمین آقا کا فرمان ہے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتے ہیں، لیکن نماز کے معاملے میں سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان یہی ہے۔ دوستو، زندگی پتہ نہیں کس موڑ پہ بے وفائی کر جائے، اور یقیناً ایک نہ ایک دن اس جہان فانی سے ہم نے کوچ کر جانا ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میں نے کہا کائنات کی ساری مخلوقات کی طرف ذرا نگاہ دوڑا کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جس کو جس مقصد کے لیے بنایا وہ مکمل طور پہ ڈیوٹی دے رہا ہے۔ سورج ہے، اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے، غروب ہو جاتا ہے۔ چاند ہے، رات کے وقت وہ اپنی روشنی بکھیرتا ہے۔ دن اور رات کا تغیر و تبدل، اس کے علاوہ یہ درختوں کا جو کام ہے، کھیتوں میں جو یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی نعمتیں پیدا کی ہیں، فطرت سے کوئی بھی چیز ہٹی نہیں ہے، کوئی بھی چیز فطرت سے ہٹی نہیں ہے، سارے اس کے حکم پہ پابند ہے۔ انسان تجھے اللہ نے با اختیار بنایا ہے۔ حالانکہ فرشتے کوئی ایسے ہیں جو رکوع میں ہیں، ازل سے ابھی تک رکوع میں ہیں، اللہ کا حکم ہو قیامت تک حالت رکوع میں رہے، کوئی سجدے کی حالت میں، کوئی تشہد کی حالت میں، کوئی قومے کی حالت میں، کوئی جلسے کی حالت میں۔ اے انسان تو کتنا خوش بخت ہے، اللہ نے تجھے ساری عبادتوں کی لذت عطا فرما دی۔ اور جو نماز ہے یہ سارے انبیاء کی جامع عبادت ہے، ان کی امتوں کی جامع عبادت ہے۔ جو بے نمازی ہے نا وہ سمجھ لے اچھا کتنے ایسے لوگ ہیں اللہ نے نعمتیں تو بڑی دیں لیکن مسجد میں نہیں آ سکتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ان سے ناراض ہے۔ اللہ کی ناراضگی یہ نہیں ہے کہ وہ رزق بند کر دیتا ہے، وہ بندے کو سونی گاڑی نہیں دیتا، ستھرا لباس نہیں، یہ تو اس کا وعدہ ہے۔ اس کی ناراضگی یہی ہے کہ وہ اپنی بارگاہ میں کسی کو سجدہ نہیں کرنے دیتا۔ یار میرے امام علی مقام سید الشہداء کربلا کا نقشہ دیکھو تمہیں پتہ چلے نماز کی اہمیت کیا ہے۔ یار میں کہتا ہوں ہمیں تھوڑی سی تکلیف آ جائے نا، تھوڑی سی، پکے نمازی بھی ہوں، شادی بیاہ کا موقع ہو تو قضا کر دیتے ہیں، کوئی اللہ معاف فرمائے غمی خوشی زندگی کا حصہ ہے، کوئی معاملات ایسے ہو نا تو قضا ہو جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء کے نواسے شہزادہ کونین راکب دوش مصطفیٰ شاہ سوار کربلا میں کتنے دکھ دیکھے، میرے امام نے ایک بھی نماز قضا نہیں کی ہے، میرے امام نے ایک بھی نماز قضا نہیں کی۔ اور سجدے میں لذت کتنی ہے آقا حسین سے پوچھو یار، قرآن پڑھنے میں کتنی تاثیر ہے، کوئی آقا حسین ابن علی سے پوچھے، خدا کی قسم انہوں محمد قربان کروا کے، جناب قاسم کا لاشا دیکھ کے، علی اصغر کے حلق سے تیر کھینچ کر، علی اکبر کا جوان لاشا اٹھا کر، ویر عباس کے بازو قلم ہوتے دیکھ کر، یار 70-71 لاشیں میرے امام نے اٹھائے، اس کے باوجود خود میرے امام میدان کارزار میں جاتے ہیں، 33 تلواریں، 34 نیزے اور 125 سے زائد تیر میرے امام کے جسم میں لگے ہیں، لیکن جب میرے امام کی شہادت کا وقت آتا ہے، شمر لائن بدبخت وار کرنے لگا، میرے امام کے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یار جہاں میرے امام شہادت عظمیٰ کے عہدے پہ فائز ہونے جا رہے ہیں، لیکن اذان کی لاج رکھ کے کائنات کو بتا گئے، لوگوں امام کا سجدہ یاد رکھنا، تمہیں پتہ چلے گا تمہاری گردنیں سلامت ہیں، اور سجدے سے غافل رہنے والوں امام کا سجدہ بتا گیا۔ سجدہ رب کو اتنا پسند ہے حسین نے سر کٹا کے بھی سجدہ ادا کر دیا۔ سجدہ رب کو اتنا سونا ہے، سجدہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا پسند ہے، حسین سر کٹا کے بھی پیشانی کو زمین پہ رکھا، اور آواز آ رہی ہے اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پہ علی شیر خدا کو ناز ہے۔ ارے اوروں نے بھی سجدے کیے مگر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ آئے اس عنوان سے آخری بات عرض کرتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کوئی بات،
سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے کسی نے سوال کیا، سیدہ زینب میرے امام علی مقام کی ہمشیر ہیں جنہوں نے کربلا سارا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، بی بی جی کوئی ایسا موقع آیا ہو کہ دل پریشان ہو گیا، دل ڈول گیا ہو؟ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں نہیں، میں نے ویر کے لاشیں بھی دیکھے، اپنے شہزادوں کے اپنی جوڑی کی لاشیں بھی دیکھے، میں نے بھتیجوں بھانجوں کے لاشیں بھی دیکھے، میں نے خیموں کو لٹتا ہوا بھی دیکھا، میں نے خیموں کو جلتا ہوا بھی دیکھا، اگر میں نہیں گھبرائی، علی کی دھی ہوں، فاطمہ کا خون میرے جسم میں ہے، میری رگوں میں سیدہ کا خون ہے، میں کسی مقام پہ جا کے نہیں ڈگمگائی۔ ہاں مغرب کا وقت، جب محرم کی 10 تاریخ نماز مغرب کا وقت آیا تو بدبختوں نے خیموں کی طرف حملہ کیا، بس تھوڑا ادھر ادھر ہوتے نا میری مغرب تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ ادا ہوئی تھی، میری نماز مغرب قضا نہیں تھوڑی تاخیر کے ساتھ ادا، بس دل بڑا گھبرایا تھا، دل بڑا گھبرایا تھا کہ میں نے اپنے مالک کی چوکھٹ پہ کھڑے ہونا ہے اور یہ ظالم خیموں پہ حملہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ خاندان جنہوں نے ہمیں بتایا کہ نماز میں ملتا کیا ہے، یہ ہے وہ خاندان جنہوں نے کنبہ لٹا کے مصطفیٰ کی آن بان لاج رکھی اور امت کو پیغام دے دیا، یہ نماز وہ ہے سر کٹ بھی جائے تو سجدہ نہ چھوڑیے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صمیم قلب سے سچی توبہ کی توفیق دے، اللہ ہمیں سچا اور پکا نمازی بنا دے، ہماری نسلوں کو بھی اللہ نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کل